سبحان اللہ 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 33 دفعہ پڑھے ہوگا۔ کونین کے امام نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ایسے بندے لائے جائیں گے جنہوں نے 60 سال تک بغیر قضا کیے ہوئے نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کو ان کی ایک نماز کا بدلہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ 60 سنہ 60 سنہ 60 سنہ 60 سال تک 15 سال کے بعد اگر اس نے نمازیں شروع کی، عموماً بلوغت کے بعد رشد عقل و دانش 15-16 سال کی عمر میں آتی ہے، تو 60 سال کی نمازیں 15 سال کا بچپنا ڈالیں، 75 سال کی عمر میں مرا، 60 سال نمازیں پڑھی، 60 سال نمازیں پڑھی، لیکن کونین کے امام نے فرمایا اس کی ایک نماز کی ایک رکعت کا بدلہ بھی اسے نہیں دیا جائے گا۔ انہیں پڑھیاں نے بس، انہیں کہانی پوری کی تھی، انہیں خانہ پوری کی تھی، انہیں ٹھونگے مارے نے، انہوں پتہ ہی نہیں لگا 60 سالاں چ یہ گیڑے لوائے کیوں جا رہے ہیں مسجد چ۔ اے میں کھڑا کر کے مینوں کیا ہے کہ میں کیوں کہہ رہے ہیں، رکوع جا کے آکھیا آ کہ میں کیوں کہہ رہے ہیں، رکوع تو بعد کھڑا ہو کے آکھیا آ کہ میں کیوں کہہ رہے ہیں، سجدے پہ کے آخ میں کیوں کہہ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھ کے یہ کہہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، سوچا ہی نہیں، لا رہی تھا بلا رہی تھا۔ کیا قرآن مجید سے بڑی معتبر کوئی کتاب تھی، کوئی آرٹیکل تھا، کوئی تحریر تھی؟ یہ خدا کے بول تھے، حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کے جملے تھے، اللہ کے جملے تھے، اللہ کے جملے تھے۔ اور نادانو، اللہ کی کلام تو فرشتے نہیں سن سکتے، اس کے اندر اتنی ہیبت ہے، اس پاک ذات نے ہمیں یہ پاور دی کہ قرآن پورا عطا کیا۔ ثواب ہی ہو تو پھر رسمیں باقی رہ جاتی ہیں، منہ دکھائی باقی رہ جاتی ہے، سمجھنے سمجھانے کا تعلق پھر کسی اور دنیا سے جڑ جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ ہر بڑے ڈپارٹمنٹ پہ یہ کتاب راج کرے، اس کتاب کی سرداری ہو۔ کسی بچے کو میٹرک کی اجازت نہ ہو جب تک اسے یہ نہ پتا ہو کہ تو نے معاشرتی علوم میں تو دیکھ لیا کیا لکھا ہے، انگلش کی کتاب میں تو نے دیکھ لیا کیا لکھا ہے، سائنس کے اندر تو تجھے پتا چل گیا، بایولوجی کے اندر تجھے پتا چل گیا یہ میمبرین ہوتی ہے، یہ زوالوجی ہے، یہ ہسٹولوجی ہے، یہ مورفولوجی ہے، تجھے ساری برانچیں اور شاخیں پتہ چل گئی کہ مورفولوجی کیا ہے، ہسٹولوجی کیا ہے، زوالوجی کیا ہے، سائیکالوجی کیا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا کہ اللہ کی کتاب کے اندر 21ویں پارے کے اندر 3 صفحے کے اندر آنے والے فلاں رکوع کے اندر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھ اپنے بیٹے سے۔ بایولوجی کا تعریف میں فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، امتحان دینے کے لیے رٹے لگائے اور پاس ہوئے، ڈگری ملی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیا راج، اور مولوی جس نے خدا کی کتاب کے قریب لایا وہ رہا فقیر کا فقیر، وہ فقیر نہیں ہے، ہماری ذہنی فقیری کا عالم ہے۔ ہم سوچ اور فکری اعتبار سے کنگال، مفلس اور بدحال ہے۔ ہم نے انہیں ثواب کے لیے رکھا ہے، مولوی کو روٹی انسان سمجھ کے نہیں کھلاتے، ہم تعلق سمجھ کے نہیں کھلاتے، ثواب کے لیے کھلاتے ہیں۔ ثواب کے لیے پھر صدقے کی مرغیاں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، اور تصور یہ عالم یہ کہ پچھلی دنوں میں ایک جگہ CNG ڈلوانے لگے تو وہاں سیلانی کا ساتھ دسترخوان تھا، رات اندھیرا ہو گیا، وہ چلے گئے، ان کا بہت بڑا پنجرا تھا، کھلی وہ اس کے اندر سریے لگے ہوئے، وہ مرغا لے کے آیا، اس نے اندر ڈال دیا، میں نے کہا اسے بلی کھا جائے گی، انہوں نے کہا کھا جائے، 1.5 لگ گیا ہے، تو میں نے دکان والے کو کہا یہ مرغا پکڑ کے اپنے پاس رکھ لو، انہوں نے کہا صدقے دا مرغا ہے، میں تو نہیں آدھی دکان چ رکھدا۔
یہ بلاواں لاؤن لی سیر تو بلاواں لاؤن لی سیر تو مولوی نو روٹی بلاواں لاؤن لئی مولوی نو روٹی ثواب لئی تلک تلک ساڈے نال کسے بندے دا نہیں ہے جی کہ میں تانوں کنفرم دسدا کوئی غصہ کرے کوئی راضی منے میاں چنوں میں کس بندے کا تعلق ہے میرے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں ذاتی تعلق ہے کسی کا پورے چنوں میں 10 سال میں ضمناً بات کر رہا ہوں مرکزی مسجد کے ممبر کو میں اس لیے لے آتا ہوں اس سے مراد میں ساری مساجد کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں اور آج مجھے الحمدللہ جب 11-12 سال ہوئے تو مجھے یہ استحقاق حاصل ہے کہ میں اپنے سامعین سے کھلے بندوں اس انداز سے بات کروں کچھ باتیں سمجھانے کی ہوتی ہیں لیکن ان کا ابھی وقت نہیں آیا ہوتا ہمارے ساتھ تعلق ہے ثواب کی وجہ سے اکیلا ثواب رسم رواج ہمارا ایک دوست ہے اس کے ساتھ ایک بزنس مین نے رابطہ کیا کہ یار جمعے کے لیے ہماری مل کے اندر بندہ چاہیے تو 15 منٹ کا جمعہ پڑھائے کتنے منٹ کا 15 منٹ کا تو 16واں منٹ نہ ہو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو لڑکا بھیجا اس نے 15 منٹ کا جمعہ پڑھایا بڑے خوش ہوئے 15 منٹ کا جمعہ ماشاءاللہ تبارک اللہ تو 3-4 جمعوں کے بعد استاذ گرامی نے اس سے پوچھا بھی تجھے کیا دیتے ہیں اس نے کہا مجھے ایک جمعے کا 2000 دیتے ہیں کتنا دیتے ہیں اور اس مل کے جی ایم کی جو تنخواہ ہے وہ ہے 8 لاکھ روپے کتنی مجھے انہوں نے بتایا 8 لاکھ روپے اور جمعے کی تنخواہ کتنی ثواب ہی لینا ہے زیادہ دیں گے تو زیادہ تھوڑا دیں گے تو تھوڑا ثواب نہ تعلق ہے حق حقوق نہ کوئی تعلق ہے نہیں یہ تصور یہ نظریہ اسے سیکولرزم کہا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں چنوں کی سطح میں سیکولرزم کہاں ہے یہ تو بیچارے نادان قسم کے لوگ ہیں یہ کون سا اتنا پڑھا لکھا معاشرہ ہے ثواب کے لیے مولوی 2000 دو تو تھوڑا ثواب 10,000 دو تو زیادہ ثواب 20,000 دو تو اس سے زیادہ نہ بھی زیادہ لے تو ثواب لینے کے اور بھی مواقع ہیں لہٰذا مولوی کوئی انسان نہیں ہے نہ اس کی ذمہ داری ہے نہ اس کے بچے ہیں نہ اس کا حق حقوق ہے نہ کسی قسم کی اس کی ضرورت ہے اس کی خدمت ہم نے نہیں ایسی جی تہاڈا دین دے ہی نہیں سکتے بندے دے پتو دیا جے بھی نہ وہ تہاڈے نہیں تا اللہ نے جنت الفردوس رکھی ہے بھی بندہ پوچھے تسی دوزخ تے جانا ہے ہاں تاڑے تا اللہ نے درجے بڑے بلند کیتے نے تو تم نے نیچے جانا ہے کیا تم جنت کا خیال نہیں رکھتے تم جنت کا تصور نہیں رکھتے تم جنت میں جانے کا خیال اور عقیدہ اور نظریہ نہیں رکھتے لی اسی جی حافظ صاحب قاری صاحب تسی صبح تو لے کے شام تک قرآن پڑھاؤں دے ہو اسی تے تاڑا دین دے ہی نہیں سکتے وہ قرآن دا بھی پڑھا اسی دین دے سکتے اسی عظمت بیان کر کے وہ دی کٹوتی کر دیں بھی عظمت دیتی ہے انہوں اللہ نو تانوں کنے اختیار دیتا ہے کٹوتی کرن دا عظمت کو اپنی کٹوتی میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں وہ نتیجے نظر آنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے مدارس میں قرآن پڑھانے والے سچے ستھرے نفیس لوگ میسر نہیں ہیں جے کوئی پڑھاؤں ہے نا اس واسطے کہ انہوں اور کام نہیں لبا جو ہی وہی کسے کام چلا تڑ دینا ہو جاندہ اڑاری مار کے کیوں اس کا بھی دل ہے اس کی بھی ضرورتیں ہم نے قرآن کو بھی ثواب کی کتاب سمجھا اور مولوی کو بھی ثواب کی علامت سمجھا ثواب ایک اضافی چیز تھی لیکن اکیلا ثواب کا خیال رکھ کے اس کی تمام تر حقیقتوں سے نظریں چرا لینا یہ کسی پڑھے لکھے معاشرے کی نشانی اور علامت نہیں ہے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے ہم نے اس کتاب کو سب سے پہلے کتاب سمجھنا ہے ذالک کتاب ثواب بعد میں کتاب پہلے ذالک کتاب میں کہیں ثواب کا تذکرہ نہیں ہے اس کے مقدمے میں کہیں ثواب کا ذکر نہیں ہے ذالک کتاب یہ ایک کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے الکتاب یہ بڑی خاص کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی حدیثیں بشریت پر ہیں وہ لوگوں کو اس لیے بار بار سمجھائی لوگوں انما انا بشر مثلکم جس طرح کہ تم انسان ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے جیسا انسان ہوں، میں تھکتا ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھے نیند آتی ہے، میرے بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، میری بیویاں ہیں، میں تم جیسا بشر ہوں۔ تم یہ سمجھو کہ اللہ کے نبی کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کو کسی کی بات کرنے پہ تکلیف نہیں ہوتی، آپ کون سا محنت کرتے ہیں؟ یہ خیال دل سے نکالو، لوگوں جس طرح تم انسان ہو، میں محمد بھی انسان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ایک ذمہ داری وحی کی میرے سر پہ ڈالی ہے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، جس طرح تمہارے میرے ذمہ حق ہیں اسی طرح میرے بھی تمہارے ذمہ حق حقوق ہیں۔ بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں۔ انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں۔ مولوی کو ثواب کی کتاب سمجھنے والا معاشرہ اس کی بشری لغزش کو اس کے لیے جہنم بنا دیتا ہے، جبکہ رسالت اس وقت میں قربان جاؤں کونین کے امام پہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، لوگوں سے ان تصور کے اندر یہ خیال رکھو میں تم جیسا بشر ہوں۔ عائشہ میری بیوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو کمی کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے، ہم انسان ہیں، اللہ سے معافی مانگ، واستغفری، لوگوں مجھے تکلیف ہے کہ میری بیوی کے بارے یہ بات کی گئی ہے، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں۔ صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا۔ کہا اللہ کے رسول ایک بات تو ہے کہ آپ نے 4 کی جگہ 2 رکعات پڑھائی ہیں۔ پوچھا ذوالیدین کیا کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صحیح کہتے ہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں سنو، میں تم جیسا بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں۔ ٹھٹھرتی رات میں تمہیں ٹھنڈ لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اسی ٹھٹھرتی رات میں میرے جسم کو تو سہولت عطا کر دی کہ اسے ٹھنڈ نہ لگے اور تمہیں ٹھنڈ لگتی رہے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ لمبا سفر کر کے تمہیں تھکاوٹ ہو اور مجھے نہ ہو۔ بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں۔ ہم خطبہ جمعہ میں ثواب کی نظر سے آتے ہیں، نیویں پا کے آنے گلا سرا تو ننگی جاندیاں نے، ثواب ہے ثواب ہے ثواب ہے، قال اللہ ثواب ہے، قال رسول اللہ ثواب ہے۔ گھنٹہ خطبہ لیا باہر گئے کی لے کے آئے ہیں؟ ثواب لے کے آئے ہیں، یہی نتیجہ ہے نا۔ سیکھ کے کی آئے ہیں پتہ نہیں، مولوی صاحب آکھیا کی ہے پتہ نہیں، گفتگو کا موضوع کی سی پتہ نہیں، اسی طرح میں کھانا پوری حاضری پا کے ثواب لے کے آئے۔ 60 سنہ 60 سال تک نمازیں پڑھی ہیں، اور یقیناً جس نے نمازوں کی پابندی کی ہے اس نے جمعہ بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ حدیث کے اندر جس بندے کے بارے یہ کہا گیا ہے کہ 60 سال جس نے نمازیں پڑھی ہیں اس نے جمعہ بھی نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن کوئی ایک نماز بھی اللہ کے یہاں اس مقام کو نہیں پہنچتی کہ کم از کم اسے قبول ہی کر لیا جاتا۔ اسلام اندھے گونگے بہروں کا دین نہیں ہے، اسلام دانا بڑے حکیموں عقل مندوں کا دین ہے، اسلام داناؤں کا دین ہے، اسلام مکتب کا دین ہے، اسلام سیکھنے سکھانے کا دین ہے، اسلام پڑھنے پڑھانے کا دین ہے، اسلام سمجھنے کا دین ہے، اسلام فہم کا دین ہے۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھتے سب ہیں، کہیں قرآن مجید میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اقرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ، یہ کہا گیا فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میرے رسول اس گل دی تعلیم حاصل کر کے اللہ ایک کے یہ سکھن نہ تعلق رکھ دی، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ بات علم کے ساتھ، سیکھنے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ تو یہ بات سیکھ، اس بات کا علم حاصل کر کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھ کہ تجھے لذکری میری یاد آتی رہے کہ اللہ کوئی ذات ہے، کوئی خالق ہے، مجھے بنانے کا کوئی مقصد ہے، یہاں ثواب کا تو کہیں تذکرہ نہیں ہے، وہ ایک اضافی چیز ہے، وہ ملنا ہے، لیکن اسلام کا یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ اکیلے ثواب کے لیے، انسانی حقوق بھی ہیں، اللہ کی ذات بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، کتاب کے تقاضے بھی ہیں، اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی اپنی تعریف ڈیفینیشن ہے، ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اسے سمجھ کے پڑھے گا خیر لک من ناقہ، ایک آیت بھی سمجھ لے گا، پڑھ لے گا کہ اللہ نے کہا کیا ہے، نبی پہ آیا کیا ہے، جبریل لے کے کیا اترے ہیں، تو اللہ اب اس کتاب کو سمجھے، چونکہ اللہ کی کتاب ہے، سمجھ آنے کے ساتھ تیری دنیا بھی سنورے گی، زندگی گزارنے کا فائدہ بھی آئے گا، تجھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی بات بھی ملی ہوئے گی، تو نے اسے آئین اور قانون سمجھ کے اپنی زندگی میں اتارنا بھی ہوگا کہ اللہ یہ فرما رہے میں نے اس طرح کرنا، اس طرح نہیں کرنا، ساتھ ساتھ اللہ تجھے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی دے دیں گے کہ تو نے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کو سمجھا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس تمہید کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پہ گفتگو کرنی تھی جو میں نے مقدمے میں تلاوت کی، کہ جو بہت بڑا ایک تھیسس ہے، باقاعدہ اس کے اندر باب ہیں اور اس کے اندر فصلیں ہیں ایک آیت کے اندر، اور ایک آیت کے اندر پورا دین ہے، تو وہ آیت انشاءاللہ تعالی اگلے سے اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔